يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه. اس میں کوئی پوشیدہ بات نہیں کہ رتبے میں رجحان، اضافہ، بڑھوتی اس کی ہے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ لازم رہا ہو، ساتھ رہا ہو، آپ کے ساتھ مل کے قتال کیا ہو، یا آپ کے جھنڈے کے نیچے شہید ہو گیا ہو، قتل تحت رایتہ، علی من لم یلازم ہو، اس پر جس نے اتنی ملازمت اور مداومت جو ہے وہ اس کو حاصل نہ ہو، او لم یحضر معہ مشہدا، یا وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی جہاد میں، مارکے میں حاضر نہیں ہو سکا، وعلی من کلمہ یسیرا، اور اس پر بھی جس نے بہت تھوڑا کلام کیا ہو یا بہت کم نبی علیہ السلام کے ساتھ چلا ہو، یا دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یا بچپن کی حالت میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں والدین نے اس کو حاضر کیا ہو، وَإِنْ كَانَ شَرْفُ الصُّحْبَةِ حَاصِلًا لِجَمِيعٍ، اگرچہ صحبت کا شرف تمام کو حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا اور یقیناً یہ آیت بھی یاد ہوگی کہ لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جس طرح حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نبی رسول ہونے میں بحیثیت نبوت یا رسالت کے تمام کا مرتبہ، تمام کو یہ شرف حاصل ہے، لیکن ان میں بھی جو 5 انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ان کا شرف و فضل دوسرے باقی انبیاء سے فائق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام میں، یہ تو پھر مخلوق ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، اور اس کلام میں بھی یہ درجہ بندی موجود ہے۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہے، قل هو اللہ احد کی فضیلت ہے، معوذتین کی فضیلت ہے، آیت الکرسی کی فضیلت ہے، آل حامیم، آل حامیم یعنی وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان کی فضیلت ہے۔ تو بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فضیلت حاصل ہے، سورۃ بقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، ان کو بھی فضیلت حاصل ہے، سورہ یاسین ہے، ان کو بھی یکگنا دوسری صورتوں پر فضیلت حاصل ہے، حالانکہ یہ کلام باری تعالیٰ ہے، حالانکہ یہ کلام باری تعالیٰ ہے۔ کلام باری تعالیٰ میں بھی یہ درجہ بندی موجود ہے، تو مخلوق میں بھی یہ اسی طرح درجہ بندی موجود ہے۔ پھر ایک بات سنجیدگی سے سب کو سوچنا چاہیے، اپنوں کو بھی اور بیگانوں کو بھی، کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا
لب مبارک لگا وہ مبارک ہو گیا، آپ کا دست مبارک، پاؤں ہاتھ مبارک کھانے کو لگا وہ بابرکت ہو گیا، آپ نے دم مبارک کر دیا وہ دم مبارک ہو گیا، لب مبارک ڈالا آنکھوں میں وہ درست ہو گئی، اور بعض تاریخی روایات کے مطابق پاؤں پر لگا حضرت ابوبکر صدیق کے، تو پھر وہ زہر جو ہے وہ ختم ہو گیا، بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس کے بعد کبھی کوئی تکلیف آنکھوں کی ہوئی نہیں جب نبی علیہ السلام نے یہ میری آنکھوں پر اپنا لب مبارک ڈالا۔ بھئی کنویں کا پورا پانی میٹھا اللہ تعالیٰ نے کر دیا، یہ پورا کنویں کا لب مبارک سے پانی کنویں کا کھارا کر دیا، میٹھا کر دیا۔ یہ تمام برکات ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو نبی علیہ السلام کے ساتھ مس ہوئے ہیں، لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، بغلگیر ہوئے ہیں، ملے ہیں، ان کو کوئی برکت حاصل نہیں ہوئی۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ان کو کوئی برکت حاصل نہیں ہوئی۔ 3 دن ابو بکر کے ساتھ، چوتھا اور کون تھا، تیسرا اور کون تھا؟ کن کی گود میں نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، کن کے ہمراہ نبی علیہ السلام لیٹتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کے ساتھ تو وہی بھی آ جاتی تھی، جبرائیل فرشتہ وہی لے کے بھی آ جاتا تھا اس حالت میں بھی، لیکن ان کو یہ کوی برکت حاصل نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی دھاندلی ہے اور کتنی بڑی فکری گمراہی ہے۔ ایک طرف تو ہم نبی علیہ السلام کی یہ ساری برکات تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باری آتی ہے تو سوائے 3 کے کوئی مسلمان نہیں بچتا۔ تو ساری یہ ذمہ داری یا یہ ساری کہنا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ، وہ ناکامی وہ تو حقیقتاً نبی علیہ السلام کی پھر ثابت ہوگی۔ ہم تو نبی علیہ السلام کے معجزات میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس تربیت کو بھی آپ کا معجزہ اسلام سمجھتے ہیں، سمجھے نا؟ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ جناب گڈریوں کو، اونٹ چلانے والوں کو نبی علیہ السلام کی مصابت سے اور دین کی برکت سے انہیں بادشاہ بنا دیا، حکمران بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، امت مسلمہ کا امیر اور امیر المومنین بنا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نبی علیہ السلام کی کہ معجزات میں سے جہاں اور معجزے ہیں، یہ بھی ایک زندہ معجزہ ہے جو زندگی بھر غیر سے نہیں ٹکرائے تھے، آپس میں ٹکرتے تھے، سرزمین حجاز میں آپس میں لڑتے تھے، غیروں سے وہ کبھی نہیں الجھے تھے، لیکن اب نہ قیصر سامنے ٹھہر رہا ہے نہ کسریٰ صاحب ٹھہر رہا ہے۔ یہ جرأتیں، یہ قوتیں اور یہ ہمتیں ان میں کیسے پیدا ہو گئیں، کہاں سے پیدا ہو گئیں؟ انہوں نے تو حالانکہ وہ ایران اور روم جاتے آتے تھے، یہ نہیں کہ وہاں سے واقف نہیں تھے، واقف تھے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے، رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ دینوری کی کتاب المجالس کے حوالہ، مجالسہ کے حوالہ سے، لیکن جو موجودہ کتاب المجالسہ ہے اس میں یہ تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملی، واللہ عالم۔ کتاب کے نسخے بھی مختلف ہوتے ہیں اور بعد کی کتابوں میں تحریف بھی ہو جاتی ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ یہ علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الیواقیت میں، الیواقیت والجواہر میں، کہ ابن عربی کی کتابوں میں تدسیس ہوئی ہے۔ ابن عربی کی کتابوں میں جو فتوحات مکیہ ہے یہ آخری کتاب ہے، اور جو پہلی کتابیں ہیں جس میں الہاد نظر آتا ہے، جن میں وحدت الوجود نظر آتا ہے، اور جن میں گمراہی
جن پر لگائی گئی ہے۔ یہ شارانی کا خیال تو یہ ہے کہ یہ سارا ان کی کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ یواقیت والجواہر میں شارانی نے یہ بات کہی ہے۔ تو کتابوں میں اس قسم کی باتیں تو ہوتی رہتی، گڑبڑ ہوتی رہتی ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کس نسخے میں ہے۔ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد ملحدین ایک جگہ بیٹھے اور انہوں نے یہ بات آپس میں طے کی کہ محمد تو فوت ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو فوت ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب اپنے دل کا ارمان جو ہے نا وہ پورا کر لو، جو زبان سے کہہ سکتے ہو کہہ لو۔ ایک سمجھدار تھا ان میں، وہ کہنے لگا یہ جرت محمد کے بارے میں نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں اگر تم بد زبانی کرو گے، بد کلامی کرو گے تو محمد کے پیروکار تمہیں نہیں چھوڑیں گے، محمد کے پیروکار تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حرکت، یہ قباحت کبھی حرکت نہ کرنا۔ ہاں البتہ یہ کرو کہ تم محمد کے پیروکاروں کے بارے میں جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو۔ لوگ خود سمجھ لیں گے کہ جس کے پیروکاروں کی یہ حالت ہے وہ تو ان کا پیر کیسا ہوگا، تو خود سمجھ لیں گے لوگ۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کو برا کہنے کی، تم ان کو برا کہو۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کمزوریاں اور ان کے مصالب اور ان کے بارے میں یاوہ گوئی وہ شروع کر دی، اور یہ حرکت پھر ان کہنا چاہیے کہ ملحدین کی یہ حرکت کامیاب ہوئی، یہ حرکت کامیاب ہوئی اور پورا ایک مذہب کی صورت اختیار کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ بات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سنت کی اہمیت پر ان کی یہ کتاب ہے، اس کی ابتدا ہی میں یہ بات ذکر کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات صاف لفظ دیکھے، صلح حدیبیہ کے بارے میں، پھر بدر کے بارے میں، پھر سابقین اولین مہاجرین کے بارے میں۔ اور رات میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، امام نسائی کی کتاب ہے فضائل صحابہ، جو علیحدہ بھی چھپی ہے، اور جو ہے نا السنن الکبریٰ اس کا بھی وہ حصہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مہاجرین ابو بکر و عمر اور ان کے ساتھی، انہوں نے ہجرت کی ہے، دارالکفر سے ہجرت کی ہے، چھوڑا ہے اپنے گھر بار کو۔ دوسروں کو ہم انصاری کہتے ہیں جو مدینہ طیبہ میں ان کے خدمت گزار تھے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ انصار بھی تو مشرک تھے نا، یہ انصار بھی کیا تھے؟ مشرک تھے۔ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے بیعت عقبہ پر، بیعت عقبہ ثانیہ پر، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کا عہد باندھا ہے، کس سے؟ آپ کے ساتھ جینے مرنے کا، کہ انا سالم نحن سالم من سالمکم وحارب من حاربکم، جن سے آپ کی لڑائی ہوگی ہماری بھی لڑائی، جن کی آپ سے صلح ہماری بھی صلح۔ یہ انہوں نے کہا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہاں شرک سے تائب ہو کے مدینے کو لوٹے ہیں، اس لیے یہ بیعت عقبہ میں شامل ہونے والے یہ بھی انصار مہاجر، یہ بیعت عقبہ میں شریک ہونے والے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ بھی مہاجر ہیں۔ ہاں باقی جو پیچھے مدینہ طیبہ کے تھے وہ انصار ہیں، دوسرے لفظوں میں وہ انصار ہیں۔ تو یہ ایک نئی بات سامنے آئی حضرت عبداللہ بن عباس، اور سندن بھی صحیح ہے یہ ان کا قول، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو بہرحال یہ درجہ بندی جس طرح حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے یہ ہے۔
اور صحابہ کرام پر جس طرح اگلے روز میں نے ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اول من عرفتہ صنف فی ذالک ابو عبداللہ البخاری، کہ سب سے پہلے جس نے صحابہ کے ناموں کو جمع کیا ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، بلکہ اسی میں علی صحابہ کے صفحہ نمبر 14 پر یہاں تک کہہ دیا ہے والعمدۃ فی ذالک علی البخاری فإلیہ المنتہی فی ذالک، وإلیہ المنتہی فی ذالک، کہ اس بارے میں سب سے عمدہ بات کتاب جو ہے نا وہ کس کی ہے؟ امام بخاری کی ہے، اور انہی پر انتہا ہے، آگے کوئی نہیں بڑھ سکا، ہاں انہی پر انتہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام بخاری کی صحیح بخاری ہی منتہا نہیں ہے، اور بھی کتابیں ایسی ہیں جو منتہا ہیں، ہاں جو اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، اپنی عظمت کو تسلیم کروائے ہوئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد آپ جانتے ہیں امام ترمذی ہیں۔ امام ترمذی نے بھی صحابہ پر کتاب لکھی، ان کا کتاب تو البتہ اسماء صحابہ چھپی ہوئی ہے، ہاں وہ چھپی ہوئی ہے۔ یہاں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مروان بن حکم کو تابعین میں شمار کیا ہے، صحابہ میں شمار نہیں کیا، اور نہ ہی امام بخاری نے صحابہ میں شمار کیا ہے، نہ ہی امام بخاری نے صحابہ میں شمار کیا ہے۔ یہ لائے نا ترمذی شریف تفسیر والا حصہ، یہ تفسیر والا حصہ امام سن ترمذی کا، یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے اسی مروان کے واسطہ سے۔ قرآن مجید کی تفسیر میں امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ قال حدثنی سہل بن سعد قال رأیت مروان بن الحکم جالسا فی المسجد فاقبلت حتی جلست الی جنبہ فاخبرنا ان زید بن ثابت اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل علینا لا یستوی القاعدون من المؤمنین۔ یہ ساری بات آگے لکھواتے ہیں، کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح ھاکذا روا غیر واحد عن الزہری عن سہل بن سعد نحو ھذا وروا معمر عن الزہری ھذا الحدیث عن قبیصہ بن ذؤیب عن زید بن اسلم وفی ھذا الحدیث روایت رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل من التابعین، رواہ سہل بن سعد الانصاری عن مروان بن حکم و مروان لم یسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو من التابعین۔ یہ کتنی صراحت ہے امام ترمذی کی، وہو من التابعین، اور وہ کس میں ہے؟ تابعین میں۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہیں مزید تو کتاب التفسیر فتح الباری میں ہے، میرے خیال 8ویں جلد میں ہے۔ یہ ہے جناب، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ یہی روایت ذکر کرتے ہیں، امام بخاری نے یہی ذکر کی لا یستوی القاعدون والی۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قالت ترمذی، پہلے یہ سارا کلام ہے، قالت ترمذی فی ھذا الحدیث روایت رجل من الصحابہ وہو سہل بن سعد عن رجل من التابعین وہو مروان بن حکم ولم یسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو من التابعین۔ قلت لا یلزم من عدم السماع عدم الصحبہ۔ یہاں ایک اعتراض ہے، حافظ کہتے ہیں کہ عدم سوا سے صحبت کی نفی نہیں۔ والاول ما قال فیہ البخاری، جو پہلی بات ہے عدم صحبت کی وہ بخاری نے بھی کہی۔ لم یر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا کہ لم یر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد ذکرہ ابن عبد البر فی الصحابہ۔ حافظ صاحب کا استدلال یہ ہے لِأَنَّهُ وُلِدَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم،
قبل عام احد وقیل عام الخندق وثابت، اب دیکھیے یہ دلیل ہے حافظ ابن حجر کی، وثابت عن مروان انہ قال لما طلب الخلافہ فذکروا له ابن عمر فقال لیس ابن عمر بافقہ منی ولکنہ اسن منی وکانت له صحبہ، فہذا اعتراف منہ بعدم صحبتہ، مل گئی ہے؟ وَإِنَّمَا لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ سِمَاعُهُ مِنْهُ مُمْكِنًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم نفى أباه إلى الطائف فلم يرده إلا عثمان۔ باپ بیٹا یہ تو وہاں کہاں تھے؟ طائف میں، پھر بعد میں نبی علیہ السلام حضرت عثمان نے سفارش کی تو حکم بن عاص وہ پھر واپس آئے، یہ تو وہاں تھے، اس لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ رویت یا سماع یہ ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے یہ 260 صفحے پر یہی بات کہی ہے تفصیلاً، ذرا جلد 8 میں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اللہ اکبر۔ چلیے بھائی، یہ ضمناً ایک بات تھی، میں نے سمجھا بھی اب آپ سے بات ہو جائے، یہ بھی آپ کے نوٹس میں آ جائے یہ بھی۔ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُمْ سِمَاعٌ مِنْهُ فَحَدِيثُهُ مُرْسَلٌ، اور وہ جن کو نبی علیہ السلام سے سماع حاصل نہیں ہے تو وہ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے، من حیث الروایہ، روایت کے اعتبار سے۔ وَهُمْ مَا ذَلِكَ مَعْدُودُونَ فِي الصَّحَابَہ، لیکن اس کے باوجود وہ صحابہ میں شامل ہیں۔ لما نالوہ من شرف الرؤیا، اس وجہ سے جو انہوں نے پایا ہے نبی علیہ السلام کی صحبت کا شرف، اس وجہ سے وہ صحابی ہیں، لیکن ان کی حدیث کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ مرسل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو صغیر السن تھے اور نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہے یا ان کی نظر شیر خارگی میں بچپن میں آپ پر پڑی ہے، وہ صغار صحابہ میں شمار ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کی روایت کا حکم وہ تابعین کی مرسلات کے حکم میں ہے، وہ تابعین کی مراسیل کے بارے میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ پوری بات باحوالہ تفصیل سے یہ آ گئی ہے خبیب صاحب کے مقالات عصریہ کی دوسری جلد میں، دوسری جلد چھپ گئی ہے نا، یہاں لا کے دی تھی آپ کو، اس میں یہ پوری بات تقریباً آ گئی ہے کہ صغار صحابہ کی جو ہے نا کی روایات کا حکم وہ اتصال کا نہیں، اور اس کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مراسیل صحابہ میں سے ہے، اور صحابہ کی مراسیل جو ہے وہ کیا ہے؟ متصل شمار ہوتی ہے۔ یہ مراسیل صحابہ وہ ہیں جو کبار صحابہ ہیں، انہوں نے براہ راست وہ روایت نہیں سنی، کسی سے سنی ہے، سمجھے نا؟ جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، انہوں نے ساری روایتیں، حضرت براء بن عازب خود فرماتے ہیں کہ ساری روایتیں ہم نے نبی علیہ السلام سے تو نہیں سنی۔ یہ پہلے باتیں آپ کو لکھوا چکا ہوں، بلکہ ہم نے یہ روایات اکثر صحابہ کرام سے سنی ہیں اور انہی کے سے سن کے آپ کو سنا دیتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام سب کے سب کیا ہیں؟ عادل ہیں، ان میں سے۔ اور یہ بات بھی عجیب ہے، عادل کی بات آئی ہے تو مروان کے بارے میں کہ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں مروان بالکل قابل اعتبار ہے، عادل ہے، اور مروان کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رہے، جیسے وہ فتح الباری میں اشارہ کیا ہے، اور یہ واقعتاً فقہاء میں شمار ہوتے تھے،
آپ اگر حافظ ابن حزم کا وہ رسالہ، حافظ ابن حزم کا وہ رسالہ جو فقہاء، صحابہ اور تابعین اور اتباع التابعین پر مشتمل ہے، ان میں ان کا نام آپ پائیں گے، بلکہ فقہاء میں ان کو شمار کیا ہے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وصف علیحدہ ہے اپنی جگہ، کمی کوتاہی اپنی جگہ ہے۔ چلیے تو پھر کہتے ہیں، بہرحال یہ ضمناً بات تھی، میں نے کہا یہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں۔